اسکارز ہماری سرجری ہوتی ہے, ہمیں چوٹ لگتی ہے, ہم ایک وجہ فیمیلز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اسکار رہ جائے گا, داغ رہ جائے گا, جس کو کہتے ہیں نا ہڈی چورا چور ہوا ہو, تو اس فریکچرز میں یہ کامیابی بہت زبردست. جس امپیکٹ کے ساتھ وہ لگا ہے وہاں پہ, تو آپ کا اسکن, آپ کا ٹیشو, آپ کا مسل تک وہ صاف. گلی محلے کے اندر آسانی کے لیے 10% ڈسکاؤنٹ 15% ڈسکاؤنٹ کے چکروں پہ وہ جعلی دوائی مل جاتی ہے, اثر نہیں کرتی. جن مریضوں کا درد نہیں جا رہی, جن مریضوں کا شوگر ٹھیک نہیں ہو رہی, انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا, بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے دوائی ٹھیک نہیں آ رہی. السلام علیکم, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پین ریلیف سیریز کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے ہماری پریویس ایپیسوڈس کو اتنا لائک کیا. ان پہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتی ہے اور ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم آگے سے آگے اور اویئرنیس کا پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے لاہور کے بہت ہی قابل آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر عمران. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران, آپ نے ہمیں آج کی ریکارڈنگ دی. تھینک یو. ڈاکٹر عمران کا اپنی اس فیلڈ میں 20 ایئر سے زائد کا تجربہ رہ چکا ہے. وہ اس وقت عمر ہاسپٹل اور فاروق ہاسپٹل DHA میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ نی ٹرانسپلانٹ, نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ ایکسپرٹ ہیں, اور ان کا ایک الگ ہی انہوں نے اس وقت پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیو ایولیوشن لانے کی کوشش میں ہیں, اویئرنیس لانے کے لیے کہ ہم اسکارز ہماری سرجری ہوتی ہے, ہمیں چوٹ لگتی ہے, ہم ایک وجہ فیمیلز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اسکار رہ جائے گا, داغ رہ جائے گا, لوگوں میں ہماری بیوٹی میں اثر آئے گا, لوگ جج کریں گے. تو اس پروجیکٹ کے لحاظ سے بھی ہم نے ایک نیو چیز ہے جو ڈاکٹر عمران آج کی ریکارڈنگ میں ہمارے ساتھ آگے ڈسکس کریں گے. تو کائنڈلی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ریکارڈنگ سے اور آج کی ہماری اس انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران. تھینک یو میڈم, تھینک یو ویری مچ. جو آج ہم نے یہ چھوٹے کٹ کی بات کی ہے, اس کو منیمل انویسو سرجری کہتے ہیں, تو کائنڈلی ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں تھوڑا. اچھا, منیمل انویسو سرجری جو ہے نا, بیسکلی یہ تو ہے تو کافی پرانا کام چلا آ رہا ہے, لیکن پبلک اویئرنیس اس میں تھوڑا کم ہے. اور میں تو وین آئی واز ان ٹریننگ, جب میں شیخ زاید میں رہا ہوں, تو میرا تو تھیسس اس پہ تھا, تو میں نے تو کافی کام منیمل انویسو سرجری پہ, خاص طور پہ بیسکلی ہوتا ہے یہ زیادہ تر فریکچرز کے لیے, اور فریکچرز کے اس طرح کے فریکچرز جس میں کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے, یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہڈی چورا چور ہوا ہو, تو اس فریکچرز میں یہ کامیابی بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں فار ایگزامپل اب ہم لوگوں نے ایک ایسوسیٹس ہم نے بنایا ہے یہاں پہ عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن میں. ایک آرتھوپیڈکس کا پوائنٹ آف ویو سے میں ہوں, باقی بہت سارے گائنی, آپ کی نیورو سرجری, یورولوجی, آپ کا ENT اسپیشلسٹ, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں. وی میڈ اے بگ ایسوسیٹس اوور دیئر, اللہ کا شکر ہے, ایوری تھنگ از رننگ ویل. تو منیمل انویسو سرجری فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جیسی میرے جو یہ اس لیگ کا ایک حصہ ہے, مڈل والا پورشن کہیں نہ کہیں موٹر بائک انجری میں اتنا سخت ہوا ہے کہ یہ سارا جو بیچ والا جو بونز ہے نا وہ چورا چور ہو گیا. سو جسٹ امیجن جس امپیکٹ کے ساتھ وہ لگا ہے وہاں پہ, تو آپ کا اسکن, آپ کا ٹیشو, آپ کا مسل تک وہ سارا امپیکٹ لگا, اینڈ ساتھ ہی بون بھی بالکل ٹوٹ گیا. سو ناؤ یو کین ویل امیجن کہ وہاں کا بلڈ سپلائی کا کیا حال ہوگا, وہ کمپرومائز ہو گیا. اب پرانے زمانے میں مینس وے بیک 70s اور مے بی 80s کے ٹائم پہ تو وہ لوگ پھر بھی چیرا دے کے کھول دیتے تھے, لیکن ناؤ وٹ وی ڈو از اس ایریا جو کمپرومائز ہے اس کو ہم بائی پاس کرتے ہیں. اب وی میک اے اسمال انسیجن آن ٹاپ اینڈ اے اسمال انسیجن بلو, اور بیچ میں ہم امپلانٹ کو سلائڈ کر دیتے ہیں, اس پورا ڈیمیج ایریا کو بائی پاس کر دیتے ہیں, اور پھر چھوٹا سا پٹی ادھر اوپر اسٹچ لگا کے پٹی اوپر کرتے ہیں, پٹی نیچے کرتے ہیں, اور وہ پھر فریکچر آہستہ 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 اٹ ہیلز ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس. اچھا, پھر یہ صرف ایک بون میں نہیں ہوتا, یو کین ڈو اٹ ان اے لاٹ آف بونس. ہم یہ لوور لیگ میں بھی کرتے ہیں, آپ کا فیمر والے سائڈ میں بھی کرتے ہیں, ہپ میں بھی کرتے ہیں. ہپ والا جو پرانے زمانے میں ایک DHS جس کو کہتے ہیں, ایک بڑی پلیٹ ہے, اس کا چیرا یا انسیجن واز اباؤٹ 10 to 12 سینٹی-میٹرز. اب جو ہم کرتے ہیں وہ 3 سینٹی-میٹرز پروکسیمل یعنی اوپر والا, 2 سینٹی-میٹرز نیچے, اور 0.5 سب سے نیچے, مطلب چھوٹے چھوٹے کٹس ہوتے ہیں. ہاں, اور اس میں بلڈ لاس نہ ہونے کے برابر. اولڈ ایج کے لیے کتنا افیکٹو ہے یہ ہمارے بڑے؟ اچھا سوال کیا ہے. اب میں نے تقریباً اباؤٹ 1 سال یا 1.5 سال پہلے مجھے ایک فون کال آیا تھا, ایک فون آیا تھا فرام جیلم کہ اماں جی گر گئیں,
تو ان کا ایکس رے جو ہے نا وہ لے کے آیا میرے پاس اٹینڈنٹ. ایکس رے میں نے دیکھا, میں نے کہا ایکس رے تو بڑا سمپل ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر میں نے پوچھا کہ جی اماں جی کو کوئی شوگر, بلڈ پریشر, کوئی ہارٹ کے مسئلے؟ انہوں نے کہا نہیں, بالکل نہیں. اچھا, پھر میں نے کہا کہ جی اماں جی کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا 100 سال. ٹھیک ہو گیا. اچھا, 1 سیکنڈ کے لیے تو میں خاموش ضرور ہوا ہوں, لیکن دین میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ واز شی ڈوئنگ بیفور دا فال, یعنی گرنے سے پہلے وہ کیا کر رہی تھی؟ چلتی پھرتی رہتی تھی. کہتے سر جی شی یوز ٹو ڈو ایوری تھنگ ہر سیلف. میں نے پھر ان کو کہا کہ جی آپ فوراً سے پہلے ان کو لے کے آؤ تاکہ ہم سرجری کریں اور دوبارہ اب ان کے پیروں پہ کھڑا کریں. تو پھر وہ ان کو لے کے آئے. اسی طرح منیمل انویسو طریقے سے ہم نے کیا, اور اگلے دن کھڑا کر کے ان کو چلا دیا. اور الحمدللہ شی از اسٹل الائیو اینڈ شی از اسٹل انڈیپینڈنٹ. تو یہ منیمل انویسو کے ساتھ یا کوئی بھی سرجری جو ہے نا, اس میں ایج از ناٹ اے فیکٹر. آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے, آپ کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے, پورا ایک سسٹم ہے. دس از ناٹ جسٹ ون پرسن. سرجن اگر اچھا ہو یا سرجن اگر برا ہو اور پوری ٹیم اگر صحیح نہیں ہے تو اٹ وونٹ ورک. دا ہول ٹیم از دا میٹر. پوری ٹیم اچھی ہو نا تو کام سیٹ چلتا ہے, ایک چیز نہیں ہے. اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کی کاسٹ افیکٹونیس؟ ہاں, اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ اسمال انسیجن میں سے بلڈ لاس کم ہے, آپ کا پین کم ہے. بڑا چیرے میں اوبیسلی بلڈ بہت زیادہ پھر لاس ہوتا ہے, یو نیڈ ٹو ٹرانسفیوز. پین بھی اتنی ہی زیادہ ہے. جب چھوٹے چھوٹے آپ نے انسیجن دیا تو اس میں پین بہت کم نہ ہونے کے برابر ہے. پیناڈول یا نیوبرول اور اس جیسے چھوٹے موٹے دوائیوں سے پوسٹ آپریٹو یعنی گھر جاتے ہوئے انہیں پہ یہ ٹھیک رہتے ہیں. اچھا, پھر کاسٹ افیکٹو, جہاں بڑا انسیجن, مور اینٹی بائیوٹکس, مور ہاسپٹل اسٹے, ٹھیک ہے, مور بلڈ ٹرانسفیوژن. جب آپ نے چھوٹے انسیجن دیے, نو ٹرانسفیوژن, لیس ہاسپٹل اسٹے, یعنی 2 دن کے بعد آپ گھر بھیج سکتے ہیں. تو اوور آل کاسٹ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے نا امپلانٹس کے اوپر ضرور ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جو امپلانٹ جو استعمال کرتے ہیں, وہ امپلانٹس جو میں استعمال کرتا ہوں وہ لوکل والے نہیں ہوتے, وہ ہوتے ٹائٹینیم کے ہیں اور امپورٹڈ ہوتے ہیں. اب امپلانٹس کا آپ نے ڈسکس کیا تو اس سے میں ایک آگے سے بات ہے, جس طرح نی اور ہپ ریپلیسمنٹ ہوتی ہیں جن کی اب لائک 4th گریڈ میں چلا گیا نی جوائنٹ اور اب سرجری کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, تو اس سچویشن میں آپ کے پیشنٹس کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, اور اگر سرجری ریکمینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے لے کر چلتے ہیں؟ اچھا, اب وہ سرجری اگر ریکمینڈ سے اگر گریڈ 3 اور 4 ہے تو پھر آبویسلی یو ول ریکمینڈ. لیکن اگر مریض پینفل نہیں ہے تو یو مے پرولونگ. جب مریض خود ایک ٹائم پہ آ کے کہنا کہ سرجری اٹس ٹو پینفل, برداشت سے باہر ہے, پلیز ڈو سم تھنگ. انجیکشنز بھی 1 یا 2 دفعہ لگا دیے ہیں, ڈیفارمٹی ڈیولپ ہو چکا ہے, بوتھ نیز آر گیٹنگ انوالوڈ, ہر اسپائن از آلسو گیٹنگ انوالوڈ. تو جب باڈی کے الائنمنٹ خراب ہو جائے تو مریض ایسے ایسے چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب ایسے ایسے چلتا ہے نا تو تھنگس آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر, دے گوئنگ ٹو گیٹ ورس. اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل دا پیشنٹ کہ جی آپ سارا دن اور ساری زندگی پین کلرس کھاتے رہیں تاکہ کڈنی خراب ہو جائے, کوئی اور چیز خراب ہو جائے. تو یس یو ڈو آفر نی ریپلیسمنٹ اگر گھٹنا خراب ہے, ہپ ریپلیسمنٹ اگر ہپ خراب ہے. ہاؤ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ, ہم لوگ جو کرتے ہیں بیسکلی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے گائیڈ لائنس کے مطابق ہے, اس کو کہتے ہیں ہم پری آپریٹو اسیسمنٹ کرواتے ہیں. سو پری آپریٹو اسیسمنٹ it has a category of 3 or 4 people. One is medicine, کہ میڈیکل ٹیم سے میں پھر سارے مریض کا ایویلیویشن کراتا ہوں کہ جس سے اگر شوگر ہے, کوئی استھما ہے, کوئی تھائرائڈ کا ایشو, کوئی فلانا ایشو, تو وہ اس کنسلٹنٹ کے پاس وہ سارے چیزوں کو اسٹریم لائن کر کے بالکل آپٹیمائز کریں. پھر کارڈیولوجسٹ کے پاس, کیونکہ ہمارے یہ میجورٹی اس طرح کے جو لوگ ہیں دے آر 65+, ٹھیک ہے, کچھ 75 کے قریب بھی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کارڈیولوجی سے بھی اوپینین لیتے ہیں, ایکو کارڈیوگرام, ای سی جی, وہ بھی پھر بتاتے ہیں ہاں جی کارڈک فنکشن بالکل فرسٹ کلاس ہے, یا شوڈ وی ڈو 2 نیز ٹوگیدر, یعنی بائیلیٹرل نی کہ ہم دونوں اکٹھے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ میں ان لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کیا میڈیکلی اس فٹ ہیں کہ ہم کر سکیں. اچھا, تھرڈ از دی اینستھیزیا کنسلٹنٹ, ان سے ہم اوپینین لیتے ہیں کہ اب ہم نے اینستھیزیا کس طرح دینا ہے. تو پری آپریٹو پلاننگ اس میں ہے. ون ادر امپورٹنٹ پرسن از دا فزیوتھراپسٹ. اب فزیوتھراپسٹ کے بھی ہم کوارڈیسیپ اسٹرینتھننگ ہم دیکھتے ہیں کتنا اسٹرانگ ہے, کہ اتنا ہے کہ وہ مریض اگلا دن, کیونکہ ہم جب نی چینج کرتے ہیں تو اگلا دن کھڑا کر کے چلاتے ہیں.
سو کیا وہ مسلز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگلے دن کھڑا ہو سکے؟ ٹھیک ہے. اب ایک پیشنٹ ہے جو میرے پاس آئی تھی رمضان سے پہلے، ان کا میں نے بائیلیٹرل کیا تھا، 73 ایئر اولڈ، پارکنسنزمس کے ساتھ. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈائبٹیز تھا، مجھے میری یاد نہیں، لیکن پارکنسنزم واز ہر مین پرابلم. اچھا، ان کا کوڈیسیپس بہت ویک، ساروں سے اوپینین لے لی. پھر ان کے اندر پھر نیورو فزیشین کا بھی رول تھا، انہوں نے بھی آپٹیمائز کیا. فزیوتھراپسٹ ٹوک 2 months ٹو آپٹیمائز ہر. جب انہوں نے 2 مہینے لیے ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم، پہلے مریض فٹ ہو تاکہ اگلے دن ہم کھڑا کر سکیں. وین ایوری ون گیو می اے گرین سگنل، پھر ہم نے سرجری کی الحمدللہ، بائیلیٹرل کی، اگلے دن کھڑا کیا، اور تیسرے دن ان کو خیر سے گھر بھیج دیا. اینڈ شی از پرفیکٹلی فائن ناؤ. ٹھیک ہے نا. بہت ڈیٹیل آپ کا پروسیجر ہے. ہاں، اب اس پروسیجر میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب میں اپنی ایک اور بات کرتا ہوں. میری امی جو ہے نا، شی از ماشاء اللہ ناؤ 72. 3 سال پہلے ان کو بھی اسی پروٹوکول میں سے گزار کر ان کا بھی میں نے بائیلیٹرل نہیں کیے، اینڈ شی از پرفیکٹلی فائن. ٹھیک ہے. تو پروٹوکول جو ہے نا، یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں کسی ایک کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. سب لوگوں نے اس میں سے گزرنا ہے، کیونکہ یہ جو سرجری ہے نا، دس از این الیکٹیو پروسیجر. اس میں کمپلیکیشنز اور جو ہے نا لیس دین 1% ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے پوری تیاری کر کے آپ جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ جی جیسے فریکچر ہو، سم ٹائمز اوپر نیچے ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی کیس ہو، بلیڈنگ وونڈ ہے، فلانا ہے، تو دین یو ہیو ٹو ٹیک دا رسک. بٹ اس طرح کے کیس میں نا یو ڈونٹ ہیو the chances of taking a risk. You have to go through that whole procedure and then do the surgery. اس میں complication less than 1% ہونا چاہیے. اگر میں اس کو سم اپ کروں کہ یہ ایک بہت آسان پروسیجر ہے، اس کو اتنا ہائٹ نہ بنایا جائے، کیونکہ بہت سے ہمارے پاکستان میں جن کو نی سرجری ان کی بس ہو چکی ہے ایکسرسائزز سے اور میڈیسن سے، وہ آتے نہیں ہیں. اس پروسیجر کو سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پین ہو رہی ہے تو آپ کو اس کے اوپر فوراً سے ایکشن لے لینا چاہیے. ہاں بالکل. ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جی ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے نا، وہ ہے امپلانٹس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. امپلانٹس پہ اب کمپرومائز یس ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، لوگ سوچتے نہیں ہیں. پیشنٹس کیا غلطی کرتے ہیں؟ پیشنٹس جو ہے نا وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کون سے امپلانٹ کرنے لگے. ٹھیک ہے. دے شوڈ آسک، دے ہیو دا رائٹ ٹو آسک. چاہے وہ منیمل انویسو سرجری میں ہو، پلیٹنگ ڈالنا ہو، راڈ ڈالنا ہو، دے شوڈ آلویز آسک دیئر کنسلٹنٹ کہ جی آپ کون سے امپلانٹ استعمال کریں گے، کیا آپ مجھے رسید دیں گے، یہ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے، کیا یہ اسٹینلیس اسٹیل ہے، کیا یہ ٹائٹینیم کا ہے، کیا یہ کوبالٹ کروم کا ہے، کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے، مجھے آپ لکھ کے مجھے دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں ہر مریض کو اپنا آفٹر سرجری میں ان کو ایک کمپنی بیسڈ ریسیٹ ان کو پکڑاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ نے لیمینیٹ کر کے بینک کے لاکر میں رکھ دو، کہ سے کل کو میں نہ ہو تو یو شوڈ ہیو دا ڈاکیومنٹ کہ یہ امپلانٹ میرے اندر ڈلے ہوئے، چاہے ادھر ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو، جس سے میں کسی جگہ پہ. اندر امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو پوچھا جاتا ہے وین اے پیشنٹ سے کل کو سے خدا نہ خواستہ اف آئی ہیڈ سم امپلانٹ پٹ ہیئر ڈن بائی لوکل ڈاکٹر، لوکل امپلانٹ یہاں پہ ڈلا ہوا ہے، مجھے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایمرجنسی میں آئی نیڈ سم MRI. اب اسٹینلیس اسٹیل اگر امپلانٹ ڈلا ہوا ہے، آپ کے خیال میں MRI والے کریں گے؟ نہیں کریں گے. دے ول ریفیوز. اس وقت اس مریض، اس فیملی اور اس سنیریو میں ان کی کیفیت کیسی ہو کہ یو ہیو لاسٹ دا ہوپ آف گوئنگ تھرو این MRI ٹو سیو دیٹ پرسنز لائف جسٹ بیکاز آف لوکل امپلانٹ، کہ وہ امپلانٹ ٹائٹینیم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اسٹینلیس اسٹیل کوئی لوکل امپلانٹ ہے جو اس اندر پڑا ہوا ہے، اور پھر سالوں سال کئی لوگ بھول جاتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں. اب اسٹینلیس اسٹیل ہو، یو ہیو ٹو پٹ اٹ ان اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. ٹائٹینیم میں آپ ایک دفعہ ڈال دو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریموو، یو لیو اٹ ان سائڈ انلیس اٹ کازز اریٹیشن اور پرابلم، ادروائز اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو آسک. ہر مریض کو اس کا رائٹ ہے کہ اپنے کنسلٹنٹ سے پوچھے کہ مجھے بتائیں کہ آپ امپلانٹ کون سا کریں گے، کون سا ڈالیں گے، کس مٹیریل کا بنا ہوگا، اور مجھے آپ رسید بنا کے دیں گے. اور فیوچر میں مجھے MRI یا ایکس رے کی ضرورت ہے تو میرے لیے مسئلے کا بچا نہیں ملے. ہاں بالکل صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جب پیسوں کے اوپر ہے تو یس، اسٹینلیس اسٹیل از ویری چیپ، ٹائٹینیم از ٹوائس ایز ایکسپینسو.
اب ایک اور جو ہے نا مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میں کسی اب جاب کرتا رہا ہوں کسی جگہ پہ, تو وہاں پہ وارڈ میں there were 3 پیشنٹس جن کا میں نے سرجری کرنی تھی, اور تینوں کو کلیکٹیولی میں نے کہا تھا کہ امپلانٹ ایک سستا والا یہ ہے اتنا پرائس, اور ایک بہت اچھا والا یہ ہے. جو 2 میڈیوکر قسم کے فیملی والے انہوں نے تو ٹائٹینیم کا ہی کہا. جو تیسرا والا جھگی والے تھے, مجھے لگا شاید یہ بیچاروں کے ساتھ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, انہوں نے بھی ارینج کیا تھا. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں سر جی نمبر 1 مجھے دیں, ٹائٹینیم ہی ڈالنا ہے آپ نے. انہوں نے پیسوں کا ارینج کیا, پھر ان کا بھی یہی کیا تھا. اگر آپ ایکسپلین کریں گے تو لوگوں کو اس چیز کا امپورٹنس, اور اس کو پھر دے ول ریئلائز اینڈ دے ول سے یس آئی وانٹ دا بیسٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, ہاں, جو لوگ نہیں کرتے اس چیز کو, کہ آپ کے امپلانٹ بہت میٹر کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ صرف سرجری کرانا امپورٹنٹ ہے, لیکن جو آپ کی ایک باڈی کا حصہ بننے جا رہی ہے چیز فار دا لائف ٹائم, تو اس کے اوپر انویسٹ کرنا از امپورٹنٹ فار ایوری پیشنٹ, اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو پوچھیں. اچھا, اب ہم اگر بات کرتے ہیں, آپ نے اپنے جیسے سینیریوز میں بتایا کہ آپ کے پاس ایسا پیشنٹ ہے, آپ کا ماشاء اللہ اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے, تو کبھی آیا ہے کہ کوئی پیشنٹ ہو جس کا کوئی ایشو چل رہا اور وہ ہے کہ میں ریپلیسمنٹ کراؤں, لائک لڑکی ہوں میں لڑکیوں کے پرسپیکٹیو سے زیادہ بات کروں گی کہ میری ٹانگ وہ چھوٹی بڑی ہے, اب میں بات کرتی ہوں, مطلب میری خوبصورتی میں بھی فرق آ رہا ہے, آگے میری لائف ہے پوری, تو اس سچویشن میں جن کی لڑکیوں کا مسئلہ آتا ہے تو ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کہ بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت ہی اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے نا, دیر از ون, ابھی آج کل دیر از ون پیشنٹ جو ماشاء اللہ شی از 26. ٹھیک ہے, اب وہ ایج بریکٹ بھی وہی رشتے اور شادی والا. اچھا, شی ہیڈ اے کنجینٹل ہپ پرابلم. ٹھیک ہے, اور بہت سال پہلے جب وہ چھوٹی تھی انہوں نے سرجری کی, اور اس کے بعد پھر دین دے نیور بادر فردر کہ جی اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. اب جو ہے نا وہ ان کی ایک ٹانگ جو لیفٹ والی ٹانگ ہے, اٹس اباؤٹ 1.5 inch چھوٹی. اٹ از پین لیس, شی ڈزنٹ ہیو اینی پین, شی از انیبل ٹو کراس لیگ, یعنی نہیں چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتی وہ. ٹھیک ہے نا, ادروائز وہ جاب بھی کرتی ہے, وہ کام بھی کرتی ہے, پین وغیرہ نہیں ہے, لیمپ ضرور کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پین لیس ہے. ٹھیک ہے, سو سینیریو یہ ہے کہ شیز ہیز اے پین لیس بٹ سلائٹلی ڈیفارمڈ ہپ, اور لیگ لینتھ تھوڑا سا کم ہے, چھوٹی ہے. یعنی اب ان کے پیرنٹس کا مین کنسرن یہی ہے کہ سر آگے جیسے ہماری سوسائٹی بہت ہی ظالم قسم کی سوسائٹی ہے, وہ پھر لڑکیوں کا نقص نکالتے کہ جی لڑکی کا ٹانگ چھوٹی ہے, لڑکی چل نہیں سکتی, لڑکی کا یہ مسئلہ وہ مسئلے. تو دس از ویری ویری جو ہے نا ٹراماٹائزنگ فار دا گرل اینڈ دا ہول فیملی, کہ اگر کوئی بندہ آئے اور اس طرح کی کوئی بات کرے کہ جی نہیں ہم ادھر نہیں کیونکہ ٹانگ چھوٹی. اب وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے, اس بیچاری کا ہپ ڈیولپ نہیں ہوا سارا کو, تو یہ لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. اس سینیریو میں آئی تھنک ان آرڈر فار ہر ٹو بیکم پارٹ آف سوسائٹی, تاکہ کسی کو بھی نہ پتہ لگے, نہ اس پوائنٹ تک آئے نہ کوئی بندہ اس طرح کے ریجیکشن کی بات کرے یا کچھ کرے. شی شوڈ ناٹ گو تھرو دیٹ ٹراما, دیٹ سائیکولوجیکل ٹراما, اینڈ ایف پاسبل اس کا ہپ چینج کر کے ود آبویسلی دا فیملیز کنسینٹ, اگر وہ کہیں تو کروا کے اس کو اپنے روٹین کی لائف میں اس کو لے کے آنا چاہیے. اور یہ ایک میں کہوں گی کہ لائک سیف پروسیجر ہے فار فیمیلز. ہاں, اس کا پورا اسٹڈی آپ کو کرنا پڑتا ہے. ایک چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ آئے تو چلو جی آپریشن کر لو, وہ اچھا خاصا اسٹڈی بھی کرنا ہوتا ہے, ڈیٹیل ہسٹری اس کا. میں نے سی ٹی اسکین بھی کیا ہے, اس کا ڈائمینشنز بھی لی, پھر میں نے خود اسٹڈی کیا ہے, پھر میرے کچھ دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی میں نے یہ کیس ڈسکس کیا کہ یار اس طریقے سے ہے یہ کیس a bit difficult, تو ہمیں کس طریقے سے اس کو یعنی اچھا خاصا اسٹڈی کیا ہے اس کے اوپر. Now it's the family's decision کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, how would they like to go about it. ٹھیک ہے, لیکن yes I think it's so. دوسرا یہ تو ہو گیا نا پین لیس, جو پینفل ہے کروا لینا چاہیے, کیونکہ then they go back into life اور ایک روٹین کا چلنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور گاؤں کی لڑکی تھی, she had a hip fracture and for 3 years she didn't have money to have operation on that hip and she was limping, بہت تکلیف, اور ماشاء اللہ ہائٹ بھی 5'10". ٹھیک ہے, چھوٹی سی بیٹی تھی اس کی, ہے ابھی بھی ہے ماشاء اللہ. تو اس کا پھر دین فنڈز کہیں سے اکٹھے کیے ہیں, اس کے اوپر پھر ہم نے خرچ کیا, اللہ کا شکر فرسٹ کلاس ہم نے فرینچ امپلانٹ ڈال کے اس کو یہی کہا تھا کہ 1 سال کے بعد پھر آپ نیچے چوکڑی مار کے بیٹھ سکو گے, 1 سال کے بعد.
اور پھر آپ روٹین میں نماز بھی پڑھ سکتے ہو. یہ اس طرح کے امپلانٹ ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہو. اٹس ناٹ دا ریگولر THR, اٹس دا ڈیول موبلٹی وچ از سلائٹلی اسپیشل. تو اس کے لیے وہ ارینج کر کے کیا. اب وہ پین لیس وہ چلتی ہے, موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھ کے چل رہی ہوتی ہے. نیچے اس نے کہا تھا کہ سر جی میں نے نیچے بیٹھ کے جھاڑو دینا ہوتا ہے, میں گاؤں کی رہنے والی ہوں, روٹیاں بھی بنانا ہے فلانا ہے, تو میں نے نیچے بیٹھ کے سا میں کہ انشاءاللہ سال کے بعد کر لو گے. شی از بیک ان ہر لائف ناؤ الحمد للہ. اس طرح کے اسٹوریز تو بہت سارے ہیں, لیکن یس کروا لینا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں واپس آتا ہے. اب ٹیکنگ فار مائی مدر ایز ویل فار ایگزامپل, میں ان کے بھی ذکر کرتا ہوں کہ پہلے بیچاری وہ واکر سے ایک کمرے سے دوسرا کمرہ بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب ماشاء اللہ ناؤ اب وہ کچن کا رینویشن کی تیاری کر رہی ہے کہ پورا کچن انہوں نے خالی کر دیا ہے کہ اب ایک نیا کچن ہم نے بنانا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے الحمد للہ, شی از بیک ان ہر روٹین ناؤ. تو یس اٹ از اے لائف چینجنگ پروسیجر, جس میں کوئی شک نہیں ہے. دوز پیپل ہو آر ڈوئنگ اٹ, ہیونگ اٹ ڈن پراپرلی ان اے گڈ پلیس, ٹھیک ہے, ہیو ٹرسٹ ان ہز سرجن, اینڈ یہ سارے ایسپیکٹس ہوئے ہوں تو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہو سکتا. اوکے چلیں, مجھے امید ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے یہ بہت افیکٹو ہوگا جو نی ریپلیسمنٹ کے یا ہپ ریپلیسمنٹ کے لیے لائن میں ہیں یا ویٹنگ میں ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم نے سرجری کرانی ہے. یہ ساری باتیں ان کے لیے افیکٹو ہوں. اچھا ایک اب آ جاتے ہیں, جب ہماری سرجری ہوگی ایک بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے نیکسٹ, کہیں نہ کہیں کسی کچھ بھی کر لیں ہمیں دوائیاں تو کھانی پڑتی ہیں, دوائی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. تو اب دوائی ایک مافیا بھی سٹارٹ ہو گیا کہ آپ کو سیکنڈ ہینڈ دوائی یا جعلی دوائیاں آپ کو کہیں نہ کہیں سے ملنا شروع ہو جاتی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کیا اگین ویری امپورٹنٹ سوال. میرا کنسلٹیشن کا آخری میرا سوال ہر مریض سے یہی ہوتا ہے کہ آپ دوائی کہاں سے لیں گے. ٹھیک ہے, جب پاکستان میں نیا آیا تھا 2014 تو مجھے بھی نہیں پتہ لگا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تو ایک دفعہ مریض آئے میرے پاس, تو انہوں نے جہاں پہ میں کام کر رہا تھا وہاں لوکل فارمیسی سے لیا, تو ان کو درد کا اثر نہیں ہوا, یعنی دوائیوں کا اثر نہیں ہوا, درد گئی نہیں. دین دے باٹ دا میڈیسن فرام سم ادر برانڈیڈ فارمیسی. اور پھر واپس آ کے انہوں نے کہا سر جی آپ کا جو فارمیسی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ سر جی میں نے تو شروع میں یہاں سے لیا فرق نہیں پڑا, پھر میں نے برانڈیڈ والے سے لیا تو ایک دم ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اچھا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. پھر ایک مریض, پھر دو مریض, پھر آہستہ آہستہ میں نے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ یہ بھی ایک انفارچونیٹلی مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے نا دے ڈونٹ گو ٹو برانڈیڈ فارمیسیز. وہ گلی محلے کے اندر آسانی کے لیے 10% ڈسکاؤنٹ 15% ڈسکاؤنٹ کے چکروں پہ وہ جعلی دوائی مل جاتی ہے, اثر نہیں کرتا. جن مریضوں کا درد نہیں جا رہی, جن مریضوں کا شوگر ٹھیک نہیں ہو رہی, انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا, بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے دوائی ٹھیک نہیں آ رہی. دے شوڈ تھنک کہ وہ دوائی لے کہاں سے رہے, کہاں سے خریدیں. اسی طرح ایک پیشنٹ تھا, وہ بھی فزیوتھراپسٹ تھی, ان کا کلیویکل ٹوٹا, ٹھیک ہے, اینڈ آئی آسکڈ ہر ٹو ٹیک دس وائٹامن ڈی. اچھا وہ میں نے کہا 4 ہفتے کھاؤ اور پھر ہم ایک ریلیونٹ ٹائم پہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر کے پھر دیکھیں گے. سر اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہمیشہ بلڈ ٹیسٹ ایک بیس لائن کرتا, تو ان کا 11 تھا, اٹ شوڈ بی 50-60 کے آس پاس, تو ان کا 11 تھا. پورا ٹریٹمنٹ لے لیا, وہ 11 کا 11 ہی رہا. میں نے کہا یہ دوائی کہاں سے لی ہے؟ کہتا ہے وہ بھائی جو ہے نا وہ پتوں کی راستے سے نا کسی جگہ سے لے کے آتا تھا. میں کہا یار یہ کیسے غلط بات ہے, آپ خود میڈیکل والے ہو, میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح نہ کرو. دین شی باٹ اٹ فرام برانڈیڈ فارمیسی, اور وہ 2-3 ڈوزز کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا, اور اس فریکچر بھی ہیل ہو گیا. اس سے پہلے فریکچر ہیل ہی نہیں ہو رہا تھا. تو دس از اندر لائک جسٹ دیز آر اسمال لٹل تھنگس جو بہت دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس, جو لوگ نہیں سوچتے اس کے اوپر. ایون ڈاکٹرز اس چیز کے اوپر نہیں سوچتے کہ اپنے پیشنٹ کو گائیڈ کریں, تھوڑا سا گائیڈ کر لو. وہ کہیں سے, وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر اور اس فارمیسی کے بیچ میں نا شیئر ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انفارچونیٹلی ہے کہ ہمارا ایک جو سوچ ہے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ کسی بھی برانڈ سے جا کے لو, ناٹ صرف یہ ہاسپٹل والا بھی بے شک نہ لو, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کسی اچھے برانڈیڈ فارمیسی کے پاس جن کے پاس رش لگا ہوا, پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس دوائیاں صحیح ہیں, اور ڈسکاؤنٹیڈ پہ نہ جائیں, کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, جس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں بھی یہ آتا ہے کہ اکثر جو چھوٹے فارمیسیز ہیں نا, انہوں نے اوریجنل دوائیوں کے بیچ نمبرز لکھے ہوتے ہیں,
جن کو انہوں نے ہیلتھ اتھارٹی والوں کو دکھانا ہوتا ہے وہ سامنے پڑا ہوگا, اور جو بقایا جو سارا کچھ ہے وہ نیچے کر کے پڑا ہوگا, پیچھے اسٹور سے لانا ہے وہ نیچے پڑا ہوگا. آپ کو دیں گے نیچے والا, دکھانے کے لیے وہ بیچ والے ہوں گے سامنے. سو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو میکس اے لاٹ آف ڈفرینس, جو سوچنا چاہیے ہر مریض کو کہ جی ہم دوائی تھوڑا سا دور جا کے لے لیں تو اس سے بہتر ہے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران, آپ کا اتنا انفارمیٹیو سیشن کے لیے. مجھے امید ہے ہماری تمام ناظرین کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اٹ واز اے پلیزر بینگ ہیئر in the Qasib Ali Foundation and having you here as well, obviously. Thank you very much for inviting me. امید ہے ہمارے تمام ناظرین کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا. آپ کو اس ویڈیو کے نیچے تمام ڈاکٹر عمران کی ساری انفارمیشن اور ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں. ان کے ہاسپٹل کا نمبر اور سارا آپ کو انفارمیشن میں نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ.